بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده. اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى في موضع آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصمہ واسطے خاصے محترم سامعین و سامعات معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم نے رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس عظیم الشان فقید المثال سالانہ نداء الاسلام کانفرنس کے اندر شرکت سعادت نصیب فرمائیے. میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے. بالخصوص مرکز نداء الاسلام دے ذمہ داران منتظمین معاونین اساتذہ کرام، میری مراد فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ علامہ عبدالخالق سلفی صاحب اور ناظم مرکزی حضرت فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبدالرشید ساجد صاحب اور خطیب پاکستان محترم جناب قاری ہارون یاسر بدوی صاحب اور دیگر مرکزی اساتذہ کرام اور طلباء اعزاز جنہوں نے بڑی محنت بڑی کوشش کاوش کے نال اس خوبصورت کانفرنس پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا. دعا گو ہاں اللہ سبحانہ دی محنت کوشش کاوش جستجو پیار محبت سلیقین اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے. دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے. سب کہہ دو آمین، پھر کہہ دو آمین. پہلی گفتگو ہے، پہلا بیان ہے کہ ٹیمو ٹیمی کسی ماشاءاللہ محو آرام فرما رہے ہوشیاروں کے بیداروں کے بیٹھو. انشاءاللہ میرے بعد ایک کثیر تعداد علماء کرام و خطبہ
نظام دی تھوڑی دیر بعد جلوہ گر ہونے والی ہے. حضرات میرے دل میں محترم جناب قاری حرور یاسر صاحب حفیظہ اللہ عز و جل انہوں نے جو موضوع لگایا وہ کچھ سماعت فرما چکے ہو. مساجد کے آداب یا مساجد کی فضیلت و اہمیت انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گا. تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہوئے دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کرا کسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مساجد نال مدارس نال اللہ اپنے کرنا محبت اور پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دی سرزمین تے انشاءاللہ دی رہبری رہنمائی واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا. انبیاء دنیا کے تشریف لے آئے, اللہ کے پیغمبر اور رسول دنیا کے تشریف لے آئے, اپنا اپنا ٹائم گزار کے اللہ دی توحید حضرات اپنی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان پرچار کر کے انبیاء دنیا تو گئے. میری بات عرض کرنا چاہنا انبیاء دنیا تو گئے نے حضرات کو شہر گاواں چھوڑ کے نہیں گئے. انبیاء دنیا تو گئے نے حضرات محترم کوئی میوزیم چھوڑ کے نہیں گئے. انبیاء دنیا تو گئے نے توجہ کیجئے کوئی بڑے بڑے پروگرام کوئی بیٹھکا کوئی حویلیاں کوئی ڈیرے نبی دنیا تو چھوڑ کے نہیں گئے. حضرات یہ مساجد اور یہ مدارس انبیاء کی باقیات ہے. توجہ کیجئے ایک میرے سامنے بڑی لمبی فرشتے میں تفصیل اندر جانا قطعاً مناسب نہیں سمجھدا. انبیاء دنیا تو آئے اور دنیا تو جدو گئے نے مساجد چھوڑ کے گئے نے اللہ دے گھر چھوڑ کے گئے نے لوگوں مدارس چھوڑ کے گئے نے. توجہ کیجئے یہ مساجد اور مدارس توجہ فرمانا انہاں دے متعلق میرے اور تساں دے پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے انہاں دی عصمت و فضیلت میں بیان فرمایا ہے. توجہ فرمانا صحیح روایت ہے میرے آقا تشریف فرمانے یہودیہ نے ایک آدمی میرے آقا دے کول آیا عرض کی دی آقا سونیا اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دے چھتری تے بہترین ٹکڑا کون سا بہترین جگہ کیڑی ہے. آقا فرمان لگے آنے والے مینوں پتہ نہیں جبریل آئے گا میں جبریل کو پوچھ کے انشاءاللہ جواب دیا گا. حضرات محترم ماشاءاللہ خطیب پاکستان محترم جناب شیخ قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آئے. اس کانفرنس میں شیخ محترم میں منتظمین کی طرف اور ذمہ داران کی طرف اہلا و سہلا مرحبا کہنا. حضرات محترم عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگی آنے والے جبریل آئے گا پوچھ کے دساں گا کیوں جبریل نے کائنات کا چپا چپا پھرے ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب تک پہنچے ہیں. جبریل آئے آقا فرمان لگے جبریل اللہ دی زمین کے اوپر نیلی آسمان دی چھت جلی تے بہترین ٹکڑا کون سا. حضرات توجہ کیجئے جبریل کہنے لگے آقا سونیا اللہ سبحانہ و تعالی کو پوچھ کے دساں گا. بات بڑی مختصر کرنی چاہنا جبریل میرے مال کے کائنات کو گئے آقا اللہ تیرے نبی نے سوال کیتا ہے سوال کا جواب دے دے. حضرات مال کے کائنات کی طرف جواب آیا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونیا اعلان کر دیجئے اللہ کی زمین کے اوپر نیلی آسمان کی چھت جلی تے بہترین ٹکڑا بہترین جگہ خیر البلاد اللہ مساجدها وشر البلاد اللہ اسواقها. حضرات خالق کائنات کا فرمان ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونیا کہہ دیجئے اللہ دی زمین کے اوپر سنیے اللہ دی زمین کے اوپر نیلی آسمان دی چھت جلی تے بدترین ٹکڑا حضرات پورا ٹکڑا بازار ہے. توجہ کیجئے پورا ٹکڑا بدترین جگہ وہ بازار والی جگہ اور اللہ دا جواب آیا کا سونیا اعلان کر دیو اللہ دی زمین کے اوپر بہترین ٹکڑا بہترین جگہ بہترین حصہ وہ مساجد والی جگہ ہے مدارس والی جگہ. دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی انہاں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رات اللہ سنیے تو معمولی بات نہیں صحیح بخاری کی حدیث پڑھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دیجئے اونچی بولو اور اونچی بولو
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد حوالے نال تکلم فرمایا. حضرات محترم حضرات اللہ سنیے میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے کے لوگ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. حضرات اللہ سننا حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمانے کے لوگ جو بندہ مومن مسجد بنائے گا اللہ دا گھر تعمیر کرے گا مسجد جگہ وقف کرنے والا مسجدی تعمیر و ترقی کے اندر دھندا دینے والا مسجدی دیکھ بھال اندر معاونت کرنے والا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں اس مسجد میں بنانے دا نتیجہ تے مسجد میں آباد کرنے دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ جنت کے اندر مسجد بدلے بہترین کوٹھی اللہ عطا فرمائے گا. لوگوں کو اور بھی غلط کرنا چاہیے میرے گھر سمجھ آئیے جن لوگوں کا مساجد نال پیار ہے جن لوگوں کی مساجد نال محبت ہے مسجد نال پیار کرنے والے مسجد نال محبت کرنے والے مسجد کا رخ کرنے والے توجہ کرنا. ایک وقت آئے گا اللہ ایسے لوگوں ایمان والی موت اور مالا مال فرمائے گا. میں حدیث پڑھنے لگا جامع ترمذی کی حدیث اندر ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. لمبی حدیث تفصیل کا ٹائم ہے 10-12 منٹ میرے کو رہ گئے ہیں. حضرات اللہ سنیے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں ذرا بندہ زندگی بار 3 کام کرے گا توجہ کیجئے 3 کام تسلسل نال کرنے والا 3 کام باقاعدگی نال کرنے والا 3 کام ہمیشہ کرنے والا اور 3 کام روٹین وائز کرنے والا. حضرات میں جامع ترمذی کی حدیث الفاظ پڑھنا چاہنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم کے لوگوں اسباغ الوضوء علی المکارہ والمشي على الاقدام الى الجماعات اللبس في المسجد بعد الصلوات فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان كيوم ولدته امه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ذرا بندہ 3 کمات ہمیشہ کرے گا توجہ کری مسلمانا ایک اللہ پلے بن کے لے جانا. میرے آقا علیہ السلام فرمان دے ذرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود طبیعت کی نسا دے دل نہیں کردا پانی ٹھنڈا ہے. آقا علیہ السلام فرمان دے ذرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود پنجا نماز دی تیاری کرنے والا پنجا نماز واسطے وضو بنانے والا. اور حضرات اللہ سنی میرے آقا دا فرمان عظیم والمشي على الاقدام الى الجماعات لوگوں وضو بنا کے قدمات چل کے مسجد میں آنے والا قدمات چل کے مسجد اندر آ کے نماز با جماعت ادا کرنے والا ہے. اور تیسری حضرات اللہ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عظیم اللبس فی المسجد بعد الصلوات یا بعد الصلاۃ دونوں کے الفاظ میں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں ذرا بندہ نماز با جماعت ادا کر کے فجر مسجد ظہر مسجد دی اندر عصر مسجد دی اندر مغرب و عشاء مسجد دی اندر اے نماز با جماعت ادا کر کے میرے آقا دا فرمان ہے چند لمحے مسجد دی اندر ٹھہر جانے والا چند لمحے مسجد اندر اطمینان کرنے والا محبت نال بیٹھنے والا اذکار مکمل کرنے والا نمازیت نماز خراب نہیں کرتا. امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں ذرا بندہ 3 کام ہمیشہ کرے گا رات یاد نہ سنی حدیث میں ترمذی الفاظ نے فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. میرا بندہ ایک کام کرے گا
آقا علیہ السلام کا فرمائش صحابہ اللہ زندگی خیر والی عطا فرمائے گا، اللہ زندگی برکت والی عطا فرمائے گا، اللہ زندگی شان والی عطا فرمائے گا، اللہ زندگی سکون والی عطا فرمائے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علی کی سلام فرمائے صحابہ جس بندے کا مساجد نال پیار ہے، مساجد نال محبت حضرات لگانا ہے، ومات بخیر ومات بخیر، اور لوگوں مسجد نال محبت دی وجہ تو میرے آقا دا فرمان ہے موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا، موت خیر دے آئے گی، نیکی دے آئے گی، ایمان دے آئے گی، دین دے آئے گی، اسلام دے آئے گی، اور اعلان ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرات توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جڑا بندہ مساجد دا سفر کردہ کردہ دنیا تو گیا، مساجد دا سفر کردہ کردہ دنیا تو گیا، اور مسجداں دے اندر دل لگانے والا دنیا تو جب بندہ جائے گا، حدیث الفاظ نے وَقَانَ كَيُومِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں دنیا تو جائے گا، گناہوں کو پاک ہو کے جائے گا، گناہوں کو صاف ہو کے جائے گا، ایسا دنیا تو جائے گا۔ آج بھی ماں نے دنیا تو جنم دیتا ہے، نہیں سمجھ آئیے تو حدیث سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کا دن ہوئے گا، لمبی حدیث میں مختصر ذکرہ آقا دا فرمانے دی میں لوگ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه۔ توجہ کیجئے، اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوئے گا، اے زمین بدل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج کے نیل دے فاصلے دیا جائے گا۔ حضرات عرض کرنا چاہنا نیل کنو کہنے پھر کری سی، میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں زمین پھٹ جائے گی، زمین بدل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج کے نیل دے فاصلے دیا جائے گا، ہر پاس تپش حرارت گرمی بے چینی ہوئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں لوگ پسینے اندر شرابور ہوں گے، کئیوں گوڑیاں تک پسینہ، کئیوں گوڑیاں تک پسینہ، کئیوں لک تک پسینہ۔ میرے آقا دا فرمانے عظیم صحابہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے کنا دی نو تک پسینہ پہنچ رہا ہوئے گا، اور سنی سنی سوڑیا قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے میں لوگوں اللہ دے سائے تیرا کو سایہ نہیں ہوئے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ دے سائے تیرا کو سایہ نہیں ہوئے گا، یا رات دے عرش علاوہ کو سایہ نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علی کی سلام فرماتے صحابہ 7 طرح کے بندے ایسے ہوں گے اللہ جن خوش نصیب لوگوں اپنے سائے تھلے کرسی نصیب فرمائے گا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لوگوں تفصیل اندر جانا مناسب نہیں سمجھدار، ان سچا بندیاں نیچے کے ایسا بھی بندہ حدیث بخاری مسلم میں پڑھ چکے ہیں، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ورجل قلبه معلق بالمسجد، اللہ 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 کا فرمانے کے لوگ ایسا نوجوان ایسا بندہ ایسا انسان جدا دل مسجد میں لگیا ہوا، مسجد میں محبت کرنے والا، مسجد میں پیار کرنے والا، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کی ضرورتیں پوریاں کرنے والا، مسجد کی لباسات پورے کرنے والا۔ میرے پاک پیغمبر علی
سلام فرما دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے بندے میں اپنا عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا سونے دعوت فکر دینا جانا مر جانا ہے دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا آخرت واسطے سامان جمع کر لیجئے اللہ دے عرش دا سایہ حاصل کرنا کی محنت کر لیجئے اور میں کہا کرنا کہ تے صدا نہیں بیٹھے آئے تے صدا نہیں بیٹھے آئے رہنا تو اگے وصل بیگانے پہنا تو او تیری ساتھ کسی نہ پوچھنی اٹھ شیطان کو کار دیا سن گلا رب جبار دیا سنیت دل نو ٹھار دیا بلانے وہ چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا گل کفنی دو گز پاویں گا تیرا مال کمایا رہ جانا اگے نیکیاں کم سوار دی اے نیکی کر مسجد بنانے والے تے سوارن والی تیرا مال کمایا رہ جانا اگے نیکیاں کم سوار دیا اللہ 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 دعوت فکر دینا جانا ہونا چنگے عمل کماویں تو کر راضی رب نو جاویں تو کر توبہ جلدی سجنا تو ہن رحمت پروردگار دیا طاہر جو رب تو ڈردائے پنجے وقت نمازاں پڑھدائے مسجد نال پیار کر مسجد نال محبت کر سونے طاہر جو رب تو ڈردائے پنجے وقت نمازاں پڑھدائے وہ جنت دی وچ جاوے گا کرے موجاں سجا بہار دیا اجے بھی نہیں سمجھے ایک اور حدیث سمجھ بات کو کہا لگا سلسلہ سیدی سے فاقر روایت سے زم ذمہ دار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے جواب بیان کرتے سنیے قیامت کا دن ہوئے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں اللہ آپ اعلان فرمائے گا سن سونے اللہ آپ اعلان فرمائے گا نوجوانا گل کراتے آنا سننا میرے بزرگا گل کراتے آنا سننا اللہ آپ اعلان فرمائے گا فرشتو این جیرانی اللہ تین مرتبہ فرمائے گا این جیرانی این جیرانی این جیرانی فرشتو میرے پڑوسی لے کے آؤ میرے گوانڈی لے کے آؤ لے آؤ میرے ہمسائے کتنے ہوئے حضرات توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ فرشتے عرض کریں گے اللہ تیرے پڑوسی کون میں کنہاں نو اپنا گوانڈا دا کرنا چاہنا ہے اللہ کنہاں نو اپنا ہمسایہ بنانا چاہنا ہے اور لوگ اگر دھیان نہ سنیے میں بات مختصر کرنی چاہنا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ دنیا تے مسجد بنانے والے دنیا تے مساجد کو تعمیر کرنے والے مساجد میں محبت کرنے والے مساجد میں پیار کرنے والے مساجد کی دیکھ بھال کرنے والے مساجد کی ضرورتیں پوری کرنے والے میرے پاک پیغمبر علی جس کا نام فرماندے نے کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ایسے لوگوں اپنا گوانڈ نصیب فرمائے گا رب دے پڑوسی بن جان گے اللہ دے گوانڈی بن جان گے اللہ دے ہمسائے بن جان گے اگر میں کیا دیا مبالغہ نہیں میرے علماء شیوخ موجود میں سنیے میری محبت کہیں دیا لوگوں اللہ جنہاں نو اپنا گوانڈ دے گا اپنا پڑوس دے گا اور رب جنہاں اپنا ہمسایہ بنائے گا میری محبت کہیں دی اللہ انہاں نو جنت نالوں بڑی نعمت عطا فرمائے گا رب دا گوانڈ ملے گا رب دا پڑوس ملے گا انسان مسجد میں محبت کرنے والا اللہ دا ہمسایہ بنے گا میری محبتیں کہیں دیئے ہاں اللہ اپنا ہمسایہ بھی بنائے گا تے اللہ اپنا دیدار بھی کروائے
اللہ اپنی زیارت بھی کروائے گا، ہاں اللہ اپنی زیارت کا شرف بھی نصیب فرمائے گا۔ اور بخاری دی حدیث کے مطابق اللہ دا دیدار، اللہ دی زیارت جنت نال دی وڈی نعمت ہے۔ آئیے مساجد نال محبت کیجئے، مساجد دی دیکھ بھال کیجئے، مساجد دا دل لگائیے، دنیا آخرت دی کامیابیاں پا لیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی شان والی دے، موت اللہ ایمان والی نصیب فرمائے۔ باقی پھر کبھی شی میں لفتہ اکتفا کرنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔